نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. محترم سامعین اور سامعات، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر بھیجتا رہا. درود و سلام یا گلدستے نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام پیغمبروں پر، بالخصوص نبوت کی آخری کڑی حب اللہ وحب اللہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین، ہم اور آپ جس مہینے سے گزر رہے ہیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور بالکل یہ آخری عشر ہے، اور آخری دن پر بھی یہ چل رہے ہیں. بالکل یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے بہت ہی جلد جو ہے گزر جائے گا. آج 27 ہے، اس کے بعد 29 آئے گی. 27 کے تعلق سے ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھ دوں. پہلی بات کہ بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ طاق راتوں میں سب سے زیادہ اہم 27ویں رات ہے، سب سے زیادہ اہم رات 27ویں ہے، اور اسی وجہ سے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، 21 کو سوتے ہیں، 23 کو سوتے ہیں، 25 کو سوتے ہیں، 29 کو سوتے ہیں اور 27 کو جاگتے ہیں، عبادت کرتے 27 کو. ان کی نظر میں صرف اور صرف 27 ہی شب قدر ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ شب قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہی رات شب قدر ہے، لیکن اللہ کے نبی جب اپنی امت اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے وہاں سے نکلے تو دیکھا کہ دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. ان کے لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اللہ کے نبی سلجھانے کے لیے جب وہاں پہنچے تو قریب تھا کہ آپ بتائیں، لیکن اب اس لڑائی کو، جھگڑے کو آپ ختم کرنے لگے تو آپ کو بھلا دیا گیا، اس چیز کو آپ سے اٹھا لیا گیا. اور اس کی حکمت بھی ہے، اگر طاق رات 5 ہے، اس میں سے ایک رات آدمی کو اگر بتا دیا جاتا ہے کہ یہی رات ہے تو ایک ہی رات عبادت کر کے وہ پھر مگن رہتا. لیکن اس کو بھلانے کا اور اس کو چھپانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ کو 5 رات تک کنٹینیو محنت کرنا ہے، آپ کو تلاشنا ہے. کسی ایک رات کو آپ 27 کو بہت سارے لوگوں نے بنا لیا کہ یہی 27 ہے، لیکن ایسی کوئی دلیل، واضح دلیل نہیں ہے. یہاں تک کہ حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ طاق رات ہر سال بدلتے رہتا ہے، ہر سال، کبھی 21 کو تو کبھی 23 کو، کبھی 25 کو، کبھی 27، کبھی 29 کو، ہر سال بدلتے رہتا ہے. لہذا اگر کوئی آدمی یہ سوچ لے کہ 27 کو بڑی فضیلت ہے اور 27 ہی شب قدر ہے تو اس کی غلط فہمی ہے. یہ شب قدر کے تعلق سے 27 کے تعلق سے بات ہوئی. آج ایک اہم چیز یہ بتانا ہے کہ طاق راتوں میں تقریر کرنے کے تعلق سے یہ مختصر ہونا چاہیے. یہ رات جو ہے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کرنا جائز ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طاق رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے، کوئی خاص عبادت کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہی عبادت کرنی ہے. چونکہ اس لیے اس تقریر کو اور اس نصیحت کو، اس امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتے ہوئے ہم اس کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، لیکن مختصر ہونا چاہیے، مختصر. اس کے بعد آپ جو من کرے آپ عبادت کیجئے، اور عبادتوں میں آپ کو معلوم ہے نفل عبادت ہے
چاہے دعا کرے وہ بھی ایک عبادت ہے، دعا کے لیے عبادت، قرآن پڑھے، نفلی نماز پڑھے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو کرنی ہے۔ آج کے اس درس میں ایک اہم موضوع ہے نوجوانوں کے تعلق سے، کہ نوجوانوں کا بگاڑ اور ان کا علاج کیسے ہو، اسباب کیا ہے، کن چیزوں میں وہ بگڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے، سماج کا بگاڑ اور سماج سدھارک، سماج نوجوانوں سے بگڑتا بھی ہے اور سماج نوجوانوں سے بنتا بھی ہے۔ جس قوم کا نوجوان، جس سماج کا نوجوان ایکٹیو ہے، وہ چست ہے، وہ دینی معاملات میں اور دنیاوی معاملات میں دونوں اگر ہے، تو آپ دیکھیں وہ قوم کتنے آگے جا رہی ہے۔ صرف میں مسلمانوں کی قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو بھی قوم ایکس وائی زیڈ، اس دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، ان کے جس قوم کے نوجوان ایکٹیو ہیں، چست ہیں، پھرتیلا ہے، آپ ان کی قوم کو دیکھیے کتنی ترقی کر رہے ہیں۔ اور جس قوم کے نوجوان بالکل بھدے ہیں، بالکل کہہ لیجئے کہ طاقت کے چور ہیں، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس مائنڈ بھی ہے، لیکن وہ سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ تو جس قوم کا نوجوان پھرتیلا ہے تو وہ قوم آگے جائے گا، اور جس قوم کا نوجوان بالکل سست ہے وہ قوم زوال پر آئے گی۔ انسان کی زندگی کے سب سے اہم دور جو ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ سب سے اہم کون سا دور ہے؟ جوانی کا دور۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف، ہم نے تم کو کمزور پیدا کیا۔ جب تم اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو بہت ہی کمزور تھے، تم اپنے ہاتھ سے اپنے غذا کو، اپنے کھانے کو نہیں کھا پاتے تھے، تم نہ چل سکتے تھے، نہ تم بول سکتے تھے، یہاں تک کہ تم حرکت بھی اپنے حساب سے نہیں کر پاتے تھے۔ اتنا کمزور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ اللہ نے فرمایا، اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بہت ہی کمزور پیدا کیا۔ اس کے بعد ثم جعل من بعد ضعف قوة، اور کمزوری کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو طاقت دیا۔ وہ طاقت جوانی کا دور ہے۔ جب ہم کمزور تھے تو بچپنا دور تھا، اور جب طاقت آئی تو وہ جوانی کا دور ہے۔ آدمی جوانی میں بہت کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ کمزوری کے بعد ہم نے تم کو جوانی کا دور دیا، طاقت کا دور دیا۔ پھر فرمایا کہ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا، اور پھر اس طاقت کے بعد ہم نے تم کو پھر کمزور بنا دیا، یعنی تم کو بوڑھا کر دیا۔ پتہ یہ چلا کہ 3 پیریڈ ہے انسان کی زندگی کے، 3 مراحل ہے، ایک تو بچپنا ہے، اور ایک جوانی ہے، اور پھر بچپنا آئے گا، مطلب بڑھاپا، کمزوری۔ اللہ نے اس بڑھاپے کو کمزوری سے تعبیر کیا ہے۔ پہلے اللہ نے کمزور بنایا، پھر آپ کو طاقت دیا، پھر طاقت کے بعد اللہ نے کمزور کیا، اور اس کمزوری کا نام کیا کہا؟ بڑھاپا۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کمزور تھا، پھر طاقتور ہوا، اور اس کے بعد پھر کمزور ہوا۔ بیچ کا جو دور ہے وہ ہی انسان کے سب سے اہم دور ہے، اور وہی اہم دور جس کے بارے میں آپ دیکھیں اللہ نے کہا کہ یہ دور بہت ہی اہم دور ہے، لیکن آج ہم اپنی جوانی کو کیا کر رہے ہیں؟ جس جوانی کا ویلو اتنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ او لوگوں، قیامت کے دن جب تک انسان 5 چیزوں کا سوال اس سے ہوگا، اور جب تک ان سوالوں کا جواب نہ دے دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ عند ربہ، اس کے رب کے پاس 5 سوال ہوں گے، اور جب تک کہ وہ اپنے ان سوالوں کا جواب نہ دے دے اپنے قدم کو نہیں ہلا سکتا ہے۔ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن 5۔ 5 سوال ہوں گے، اور جب تک قیامت کے دن ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دیں گے، اس وقت تک ہمارے قدم ایک قدم نہیں آگے بڑھیں گے، جمے رہیں گے۔ وہ سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے، اللہ کے نبی نے کہا، ان عمرہ فیما افنا، وعن شبابہ فیما ابلا، وعن مالہ من این اکتسب وفیما انفق۔
وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ نے جو آپ کو عمر دی ہے اس عمر کا سوال ہوگا. یہ 80 سال، یہ 60 سال، یہ 70 سال، یہ 90 سال، اللہ نے آپ کو جو عمر دیا ہے اس عمر کا سوال ہوگا اور اس کا آپ کو جواب دینا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا ہم نے جو یہ عمر دی تھی، ہم نے جو تم کو یہ عمر دی تھی، یہ 60 سال، یہ 70 سال، ان سالوں میں تم نے کیا کیا، اس عمر کو تم نے کیا کیا، ایک ایک کا حساب دو. اور اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، اور یاد رکھو میرے بھائیو، عمر کا ایک الگ سے سوال ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ جوانی کے لیے اللہ ایک الگ سے سوال کر رکھا ہے. عمر میں تو وہ جوانی آ گئی ہے، لیکن اللہ کے نبی نے الگ ایک جوانی کا ذکر کیا. عمر میں جوانی بھی آ رہی ہے، لیکن اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہماری جوانی کا کتنا ویلو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ہمارے جوانی کے بارے میں سوال کرے گا کہ جوان تھے تم، 30 سال، 35 سال، 40 سال، یہ 18 سے تم نے شروع کی اور 40 سال تک تمہاری جوانی تھی، تم اس جوانی کو کیا کیے؟ جوانی کا مرحلہ کہاں گزرا؟ کیا ہم جواب دیں گے کہ اللہ ہم بہت پیسہ کمائے، اللہ ہم نے یہ کام کیا، اللہ ہم نے وہ کام کیا، لیکن ہم دین کا کام نہیں کیا. اللہ ہم جوانی میں بہت کچھ ہم نے کیا، جوانی میں تو ہم نے ایسے سے کام کر دیے، لیکن ہمارے پاس وہ کام نہیں تھا کہ ہم مسجد میں آ کے سجدہ کر سکیں. کتنے ایسے نوجوان ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں کہ ان کی زندگی اور ان کی جوانی سجدوں سے خالی ہے. ہاں ایک معاملہ یہ پتہ نہیں کیسے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم بوڑھے ہو جائیں گے، 50 کے قریب آئیں گے، جب داڑھی تھوڑی سی پک جائے گی اور ہم داڑھی بھی رکھنے لگیں گے تب مسجد میں آنا شروع کریں گے. کیا طریقہ ہے یہ؟ کیا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ نوجوان، وہ لوگوں اپنے رب کے لیے نماز کا وقت نکالو، اور جو نوجوان اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نکالتا ہے، اور جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہتا ہے، مؤذن جب آواز لگاتا ہے اور نوجوان اس کے پیچھے بھاگتا ہے، یعنی مسجد کی طرف آتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب وقت نکالتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کون سی دعا؟ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس آدمی کو اور اس نوجوان کی زندگی میں خوشحالی پیدا کر دے، اے اللہ اس کو تنگ دستی سے بچا. لیکن وہ نوجوان جو مؤذن کے اذان کو سن کر جب اللہ کے لیے بلایا جائے اور نوجوان بھاگ جائے، نوجوانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقت نہ ہو، تو یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے ان کے لیے بدعا دیتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کی زندگی سے خوشحالی کو چھین لے، اے اللہ اس کے زندگی کو تنگی بنا دے، اس کے معیشت کو دور کر دے. یہ حال ہے. اس لیے ہم اپنی جوانی کی اہمیت کو سمجھے. قیامت کے دن ایک ایسا بھی معاملہ پیش آئے گا جہاں کوئی سایہ نہ ہوگا، ہر آدمی سائے کی تلاش میں ہوگا، ہر آدمی چاہے گا کہیں چھاؤ مل جائے، کہیں ہمیں دھوپ سے بچنے کے لیے کہیں ٹھنڈک مل جائے. آج سورج کتنے دوری پر ہے؟ بہت دوری پہ ہے، لیکن اس کی گرمی سے ہم بچنے کے لیے بہت سے انتظامات ہم کرتے ہیں. لیکن وہ سورج جس دن ہم سورج کے بالکل قریب ہوں گے اور سورج کی گرمی ہمارے جسموں کو ڈھانپے ہوگی، اس دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ کے سائے میں جگہ ملے گا، اور ان میں سے ایک نوجوان وہ ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہے. وہ نوجوان جس کا دل مسجد سے لڑکا ہو، جو مسجدوں سے اپنے تعلقات کو بنائے ہو، تو وہ نوجوان. لیکن افسوس ہے، آج نوجوانوں کو اسلام کے دشمنوں نے کون سا زہر پلا دیا ہے؟ ان کو ایسے نشے کے اندر مبتلا کر دیا گیا ہے کہ آج کا نوجوان اس سماج کا کون سا ایسا برائی ہے کہ اس کے اندر موجود نہ ہو. شراب کے اڈوں میں دیکھو گے مسلمان ملیں گے، زناکاری کے اڈوں میں دیکھو گے مسلمان ملیں گے، چوری اور گنڈا گردی میں دیکھو گے مسلمانوں کا نام آگے آئے گا. اسی طریقے سے راتوں میں دیر تک جاگنا مسلمانوں کی ایک تو سیوا بن چکا ہے. ایسا لگتا ہے یہ اپنے اوپر فرض کر چکے ہیں، راتوں میں دیر تک جاگنا بلا فالتو، چائے خانے پر بیٹھ کر وہی گفتگو، وہی جو ہے پرانی باتیں اور وہی عشق معشوقہ کی باتیں. یہ کون سا طریقہ ہے؟ نوجوانوں کو اپنے ویلو کو، جس نوجوان کو اور امت کو جس سے جو ہے فائدے کی امید تھی، آج وہ نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آج وہ طبقہ کہاں جا رہا ہے جس جو امت کو، مسلمانوں کو جس سے جو ہے امید تھی کہ فائدہ ان سے کچھ ہوگا، آج وہ نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ آئیے نوجوانوں کے جو بگاڑ کچھ ہے، مختصر سے وقت ان بگاڑ کی طرف میں آپ کی طرف روشنی ڈالوں. سب سے پہلا بگاڑ تو یہ ہے نوجوانوں کے اندر کہ ماں باپ کے ویلو کو بھول چکے ہیں. نوجوانوں کے اندر ماں باپ کی عزت، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک یہ ختم ہو چکا ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں،
آپ کے ماں باپ آپ کے لیے بہت ہی اہمیت رکھنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. او لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. آج نوجوان کیا کر رہا ہے؟ حسن سلوک کو تو چھوڑیے، اس کو تو اپنے ماں باپ سے دو میٹھ بولنے کی جو ہے اس کے پاس ٹائم اور وقت نہیں ہے. اگر کچھ پیسہ کمانے لگا وہ ایسا لگتا باپ کا باپ بن چکا ہے. یہ حال ہے نوجوانوں کے اندر. یہ بہت بڑی کمی اور بہت بڑا بگاڑ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ویلو کو نہیں سمجھتے. ہاں آج ماں باپ کو گالی دی جا رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اثنان يعذبهم الله في الدنيا البغي وحقوق الوالدین. اللہ تبارک و تعالی دنیا کے اندر دو گناہ ایسے ہیں کہ اگر بندہ اس گناہ کو کرتا تو اللہ دنیا کے اندر سزا دے دے گا، آخرت میں اس کا سزا ملے گا. یہ نہ سوچے کہ دنیا میں ہم آ گئے تو فری ہو گئے، دنیا میں مل گیا آخرت میں بچ جائے. نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دنیا کے اندر اس کی سزا تو ملے گی اور آخرت کے اندر بھی ملے گا. وہ دو گناہ کیا ہے؟ البغی، کیا ہے؟ ظلم، کسی کے اوپر ظلم کرنا. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ظالم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی سزا دے گا. اور حقوق الوالدین، اور والدین کے ساتھ نافرمانی کرنے والا، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کو جو ہے گھر سے نکال کر باہر پھینکنے والا، ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر بھی سزا دے گا. آخر میں اس کو سزا ہے کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہاں بھی اللہ اس کو سزا دے گا. اس کے مختلف مراحل ہو سکتے ہیں سزا کے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے میں نے تو میرے ماں باپ کو بہت ستایا ہے لیکن ابھی مجھے کچھ نہیں ہے. ہو سکتا کہ وہی کام تمہارا بیٹا تمہارے ساتھ کرے، یہ بھی ایک سزا ہے نا. ہو سکتا ہے کہ اس سزا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طریقے سے تم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا ہے تمہاری اولاد تمہارے ساتھ کرے، یہی سب سے بڑا سزا ہوگا. لہٰذا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. یہ ماں آپ کے لیے جنت ہے، یہ ماں آپ کے لیے جنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا ماں زندہ ہے؟ اللہ کے نبی ہاں زندہ ہے. اللہ کے نبی نے کہا پھر تو آپ اپنے والدہ کی خدمت کیجیے، جنت وہیں پہ. اور باپ کہیں خاموش نہیں ہے، باپ یہ جنت کا دروازہ ہے. آج بہت سارے لوگ، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں ماں کو لے کے الگ ہو جاتے ہیں، باپ کو چھوڑ دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ باپ کو لے کے الگ، ماں کو چھوڑ دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ دونوں کو مینٹین رکھو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. ماں جنت میں جانے کا سبب ہے تو باپ بھی جنت کا دروازہ ہے، اور جب تک دروازہ کھلے گا نہیں جنت میں جا نہیں سکتے ہو. اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ ماں بہت اہمیت والی ہے ہم ماں ہی کو لے کے چلیں گے، تو پھر یاد رکھیں جنت کا دروازہ کون کھلے گا؟ باپ جنت کا دروازہ ہے تو کھلے گا تبھی تو آپ جنت میں داخل ہوں گے. اس لیے دونوں کو ساتھ میں لے کے چلنا ہے. یہ بہت بڑی بگاڑ ہے. اس کے بعد ایک اور بگاڑ نوجوانوں کے اندر، عاشق اور معشوق کا، عشق بازی کا. آج نوجوانوں کے اندر یہ بگاڑ بہت عام ہو چکا ہے. شاید کہ کوئی ایسا لڑکا اور لڑکی ہوگی، شاید کہ کوئی ایسے لڑکے اور لڑکیاں ہوں گی جو ان کا افیئر نہ چل رہا ہو، الا ماشاء اللہ. یہ کیا طریقہ ہے؟ اور افسوس اس بات کا ہے، ملال اس بات کا، دکھ اس بات کا ہے کہ نوجوان غلط تعلقات قائم کیے ہوئے اور اپنے دوستوں سے کیا کہے گا میرے پاس دو گرل فرینڈ ہے، میرے پاس چار گرل فرینڈ ہے، چار کو میں بات کر رہا ہوں، چار کو میں جھیل رہا ہوں. کسی سے ایک بیوی نہیں جھیلی جاتی ہے اور چار گرل فرینڈ ہمارے نوجوان رکھے ہوئے. آج نوجوانوں کو عشق کے اندر مبتلا کر دیا گیا. آج نوجوان لڑکا ہو یا لڑکی وہ عشق بازی میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، آپ کے لڑکے جب جوان ہو جائیں، آپ کی لڑکیاں جب جوان ہو جائیں تو ان کو شادی کے لیے جلدی بات ہو. کیوں؟ جب یہ لڑکے جوان ہوتے ہیں، جب یہ لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، جب مرد جوان ہوتا ہے، جب عورتیں جوان ہوتی ہیں تو ان کے اندر جن سے مخالف سیکسول پاور آ جاتا ہے، اور اس کو جب اس کے وقت پر نہ دیا جائے تو غلط طریقے اختیار کیے جائیں گے. اگر ایک آدمی کو بھوک لگی ہو اور اس کو کھانا نہ دیا جائے تو کیا ہوگا؟ مر جائے گا طرف سے. اور اسی مثال کے طرف ہم چلتے ہیں کہ لڑکا اور لڑکی بالکل جوان ہو چکے ہیں، جوانی 18 سے 20 کے اندر 21 کے اندر آ گئی. اب ہم اس کی تاخیر میں 30 تک، آج تو ہم یہی کہتے ہیں ابھی بیٹی پڑھ رہی ہے، LLB کر رہی ہے، ابھی لڑکا انجینئر کر رہا ہے، 35 عمر ہو چکی ہے اور ہم ابھی اس کے پڑھائی کے چکر میں. شادی کے بعد بھی پڑھائی ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. آپ کے بچوں کی عمر جو نکل رہی ہے، آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ صحابہ ہیں، یہ صحابیوں سے بھی غلطی ہو چکی اس معاملے میں.
صحابیات سے بھی غلطی ہو چکی ہے. کتنے ایسے معاملات اللہ کے نبی کے آئے ہیں, عورتوں نے آ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہم سے زنا ہو گیا ہے. اللہ کے نبی ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے, معاذ بن مالک شاید وہ صحابی ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت سے زنا کر لیتے ہیں اور نبی کے پاس پہنچتے, اللہ کے نبی کو وشواس ہی نہیں ہوتا, یقین ہی نہیں ہوتا کہ معاذ بن مالک زنا کیوں گے. بتائیے صحابی رسول ہے اور ہمارا حال, ہم تو صحابی نہیں ہے. ارے ہم تو دین پہ 5 وقت نماز پڑھنے لائق نہیں ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں, اتنا ہمارا ایمان کمزور ہے. بتائیے, تو ہم اپنے بچوں کی شادی کے لیے وقت کو متعین کر دیں, جیسے یہ جوان ہو تو کوشش کرے کہ ان کی آپ شادی کر دیں. آج معاملہ یہی ہے. اس لیے اللہ کے نبی نے کہا یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج. او نوجوانوں کی جماعت, جب تم شادی کے لائق ہو جاؤ, جب تم شادی کے قریب ہو جاؤ, جب تمہارے اندر اتنی طاقت آ جائے کہ تم اپنے بیوی کے جنسی خواہش کو بھی پورا کر سکو, جب تمہارے پاس یہ طاقت آ جائے کہ تم اپنے بیوی کے خرچے کو اٹھا سکتے ہو, جب تمہارے پاس یہ طاقت آ جائے کہ میں اب اپنے بیوی کو کما کے کھلا سکتا ہوں, تو او نوجوانوں تم ابھی گھر بنانے کے چکر میں نہ پڑو, ابھی اپنے تعلیم کو حاصل کرنے کے چکر میں نہ پڑو. اگر تمہارے پاس اتنی قوت اور اتنی طاقت آ گئی ہے کہ آپ اپنے بیوی کے خرچے کو اٹھا سکتے ہو, اللہ کے نبی نے کہا تم نکاح کر لو, تم شادی کر لو, کیونکہ شادی کے ذریعے سے تمہارے شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی اور تمہارے نگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. لیکن آج ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے, اتنا مشکل بنا دیا ہے, جو شادی اتنا آسان تھا اس شادی کو ہم نے مشکل کر دیا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے بچے 30 سال تک بیٹھے ہوئے, آج ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں کنواری 35 سال تک ان کی سالیں اور ان کی عمریں گزر جاتی ہے, لیکن ہم شادی نہیں کر پاتے ہیں. یاد رکھو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ وتزوجوہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں جب تمہارے گھر میں تمہارے بچوں کے لیے, تمہارے بیٹیوں کے لیے, تمہارے بیٹوں کے لیے کسی دیندار کا رشتہ آ جائے, کوئی دیندار لڑکا رشتہ لے کر آ رہا ہے, کوئی دینداری لڑکی جو ہے آپ کے پاس آ رہی ہے, جس کے پاس دینداری موجود ہے اور آپ کو نکاح کا پیغام دیا جا رہا ہے, اللہ کے نبی کہتے ہیں اس سے نکاح کر لو, شادی کر لو. اور الا تفعلوا, اگر تم شادی نہیں کرو گے, اگر تم وقت پر شادی نہیں کرو گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں الا تفعلوا, اگر تم شادی نہیں کرتے ہو تکن فی الارض وفساد عریض, اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر زمین پر فساد پھیل جائے گا, فتنہ پھیل جائے گا. بتائیے وقت پر شادی نہ کرنا یہ فتنہ کا باعث ہے اور زمین پر فساد ہوگی. اس لیے آج ہمارے نوجوانوں کے اندر جو سب سے اہم بگاڑ ہے وہ عشق بازی کا فتنہ ہے. اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس عشق بازی کے چکر کو چھوڑیے. یہ آپ کے جسم کو کھوکھلا کر رہے ہیں, یہ آپ کے جسم کو برباد کر رہے ہیں. یہ آپ اپنے اس طاقت کو اپنے وائف کے لیے رکھیے, آپ اپنے بیوی کے لیے رکھیے, اور یہ امانت بھی ہے. اگر اس امانت کے اندر تم نے خیانت کی ہے تو یاد رکھو قیامت کے دن اس امانت کے بارے میں آپ سے سوال کیا جائے گا. یہ آپ کی بیوی کا حق ہے, اور اس حق کو اگر آپ نے کسی اور کو دیا, اسی طریقے سے میں اپنے بہنوں سے بھی کہوں گا یہ حق آپ کے شوہر کا ہے. اگر اس حق کو اور اس امانت کو اگر آپ نے ضائع کیا ہے, قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب و کتاب کے لیے تیار رہنا. اس لیے میں نوجوانوں سے کہوں گا کہ اس فتنے سے بھی محفوظ رکھیں. یہ جو بگاڑ ہے اس بگاڑ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. اس کے بعد ایک اور بگاڑ ہے, وہ بگاڑ یہ ہے کہ شرم و حیا آج ہمارے اندر سے ختم ہو رہی ہے. آج نوجوانوں سے شرم و حیا یہ ختم ہو رہی ہے. آج نوجوانوں کے گھروں کا جائزہ لیا جائے, نوجوان مسلمانوں کے گھروں کو دیکھا جائے, ان کے بیٹیوں کا کپڑا, ان کے بچوں کا کپڑا, جنس خریدیں گے تو جو گھٹنا ہے نا وہاں پھٹا رہنا چاہیے, اور اس کا ڈیمانڈ ہے. ہماری عورتیں مارکیٹ میں جو فیشن کے نام پہ کپڑا آ گیا, اس کی قیمت کچھ بھی ہو اور دیکھنے میں وہ کیسا بھی ہو, چاہے جسم کو پورا ظاہر کراؤ, جسم کا ہر حصہ دکھ رہا ہے, لیکن ڈیمانڈ ہے اور فیشن ہے اور ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے, ہم اس کو خریدیں گے. کیا ہے یہ؟ اللہ کے نبی نے فرمایا حیا کے تعلق سے الحیاء والایمان قرنا جمیعا. اللہ کے نبی کہتے ہیں حیا اور ایمان یہ ایک ساتھ رہنے والے ہیں. جہاں پر حیا ہے وہاں پر ایمان ہے, اور جہاں پر ایمان ہے وہاں پر حیا ہے. اور یاد رکھو اللہ کے نبی کہتے ہیں فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا, اور ان دونوں میں سے کوئی ایک اگر اٹھ جائے, اگر حیا چلا جائے تو ایمان بھی چلا جائے گا, اور اگر
ایمان چلا جائے تو حیا بھی چلا جائے گا۔ آج ہم اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج ہمارے گھروں سے حیا جا رہا ہے، آج ہمارے گھروں سے حیا کی جنازہ اڑ رہی ہے۔ میرے بھائیوں آپ دیکھو، نوجوانوں کے کپڑوں کو دیکھو، نوجوان بیٹیوں کے کپڑے کو دیکھو، آج ہمارے گھروں سے حیا کا جنازہ نکل رہا ہے۔ ہاں، اور اللہ کی قسم اس بات پر پوری یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ آنے والے 2-4 سالوں میں، 8 سالوں میں آپ کے گھروں سے جیسے یہ حیا نکل رہا ہے ویسے ہی آپ کے گھروں سے ایمان بھی نکل جائے گا۔ اللہ نہ کرے یہ معاملہ ہو، لیکن یہ پوری یقین کے ساتھ جس طریقے سے حیا ہمارے گھروں کا جو ہے ہمارے گھروں سے اٹھتی جا رہی ہے، اسی طریقے سے آنے والے دنوں میں ہمارے گھروں سے ایمان چلا جائے گا۔ کتنے ایسے سوشل میڈیا پہ ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں کہ مسلمان لڑکی ہے اور وہ غیروں سے شادی کر کے ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے کہ میں اپنے مرضی سے شادی کی ہوں، اور میں جو ہے اس معاملے میں میرے گھر والوں نے کوئی دباؤ دیا اور نہ میرا ہونے والا شوہر کوئی دباؤ دیا، اور میں یہ آرڈر دیتی ہوں اور اس ویڈیو کے مادھیم سے آپ تک بات پہنچاتی ہوں کیا کہ اگر میرے شوہر کو، غیر مسلم شوہر ہے، اگر میرے شوہر کو میرے گھر والے کوئی دباؤ دیے، مارنے کی کوشش کیے تو الٹا میں کیس کروں گی۔ آج ہمارے گھروں کی بیٹیوں کا یہ حال ہے۔ ایک مسلمان لڑکی جس کو آپ نے جو ہے 18 سال 20 سال 22 سال پالا ہے، جو آپ کی کفالت میں بڑھی ہے، وہی لڑکی غیر مسلم شادی کرنے کے بعد آپ کے خلاف گواہی دے رہی ہے۔ آپ کی تربیت میں کہیں نہ کہیں اثر ہے، کہیں نہ کہیں یہ حیا کا معاملہ ہے، کہیں نہ کہیں آپ نے ایمان کی تعلیم نہیں دی ہے۔ یہی حال ہے۔ کتنی ایسی لڑکیاں ہیں، مسلم لڑکیاں غیر شادی کر کے اور بیان بازی کر رہی ہیں۔ لہٰذا ہمارے گھروں سے یہ شرم و حیا جو اٹھ رہا ہے نا، اس کو ہم کنٹرول کریں۔ آج دیکھیں، ہم اپنے بہنوں سے کہیں گے، بھائیوں سے بھی کہیں گے، جب آپ اپنی بہن کے لیے کپڑا مارکیٹ میں لینے جاؤ، اور میں اپنے بہنوں سے بھی کہوں گا جب تم اپنے کپڑے کو لینے کے لیے مارکیٹ جاؤ تو دونوں طرف سے معاملہ ہونا چاہیے۔ بھائی دیکھے بہن کے لیے جو کپڑا خریدا ہے، کہیں ایسا تو نہیں یہ کپڑا میرے بہن کے زیب و زینت کو ظاہر کرنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں عورت یہ بھی سوچے، بہن سوچے، ماں سوچے، بیٹی سوچے کہ اس کپڑے کو جو میں خرید رہی ہوں یہ کپڑا میرے جسم کو، میرے زینت کو ظاہر کرے گا یا نمایاں کرے گا یا چھپائے گا۔ عورت یہ دیکھے، اگر بھائی یہ دیکھنے کے باوجود کہ بیوی میری بیوی ہے، میری بہن ہے، اور وہ کپڑا خرید رہی ہے، کپڑا ایسا ہے کہ اس کے زیب و زینت کو باہر کرنے والا ہے، اس کے جسم کو ظاہر کرے گا، اور پھر بھی بھائی جو ہے دیوسیت کے حساب سے اس نے خاموشی اختیار کر لی، اس کے زبان میں تالا لگے، تو ایسے شخص کو دیوس کہا جاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیوس کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ایسی عورتوں سے میں کہوں گا کہ اگر آپ ایک کپڑا خرید رہی ہے اور آپ کے کپڑے کے اندر یہ عیب ہے، وہ کتنا بھی ٹرینڈ کا کپڑا ہو، کتنے بھی اہمیت والا کپڑا ہو، پورے مارکیٹ میں اور ساری عورتوں نے خرید لیا ہے، آپ کا بھی دل چاہتا ہے، لیکن آپ نے کپڑے کو پلٹا، آپ نے کپڑے کو دیکھا تو وہ کپڑا ایسا ہے کہ وہ آپ کے جسم کو ظاہر کرے گا۔ میری بہنوں ایسے کپڑے کو لات مارو، ایسے کپڑے کو مت خریدو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلون الجنت ولا يجدن ريحها۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ عورت، میری امت کی وہ عورت، نساء کاسیات عاریات، وہ عورت، ایسی عورتیں میری امت کے اندر ہوگی کہ وہ کپڑا پہنی ہوں گی لیکن پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوگی، ان کے جسم کا ہر حصہ ظاہر ہوگا، ان کے ہر پارٹ کو دیکھا جائے گا، اور وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا يدخلون الجنہ، وہ عورت جنت کو چھوڑیے ولا يجدن ريحها، جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گی۔ کیا وعید ہے! کتنی ایسی عورتیں، میں غیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اپنے مسلمان اور عزت والے گھروں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسے لباس پہن کر نکلتی ہے کہ جسم کا حصہ ظاہر ہوتا ہے۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ جسم کے اندر باریک لباس پہن لیتی ہے اور اوپر سے برقع بھی وہی حال ہے، اندر جو کچھ ہے تو ٹھیک ہے، برقعے کا بھی یہی حال ہے۔ ایسے برقعے ہیں مارکیٹ کے اندر کہ جس اندر جو کپڑا اس کو بھی ظاہر کرنا ہے، جسم سے جو کپڑا چپکا ہوا ہے وہ کپڑا، اور جو برقع اوپر سے وہ بھی، دونوں تینوں ملا کر بھی وہ ان کے جسم کو ڈھانپ نہیں پا رہا، یہ حال ہے۔ لہذا آپ اندر کچھ بھی پہنے لیکن جب باہر آپ نکلے تو آپ کا جسم ایسا ہو کہ بالکل ظاہر ہی نہ دکھتا ہو۔ کتنے ویڈیو دیکھیں آپ سوشل میڈیا پر، ہمارا نوجوان اس میں اتنا زیادہ الجھ گیا ہے، اگر 50 سال کی بوڑھی ایسے سے نقاب چل گئے کہ پہن لیتی ہے تو جوان دیکھتی ہے اور ہمارا نوجوان اس بوڑھی کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ ہاں ایسے واقعات ہیں میرے بھائیوں، اپنے اس معاملے کو سیدھا اور صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے دین سے جڑے تو یہ جو بگاڑ آپ کے سامنے ہے، اس بگاڑ سے دور ہونا پڑے گا۔ یہ 3 بگاڑ ہوئے، اسی طریقے سے ایک اور بگاڑ نوجوانوں کے اندر ہے، چاہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں،
یہ 3 باتیں ہوئی. ایک اور، طاقت کا غلط استعمال کرنا. طاقت کا غلط استعمال کرنا. اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے، اللہ نے آپ کو طاقتور بنا دیا، اس کا غلط استعمال کرنا. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ جم نہ کرو، اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط نہ بناؤ. اسلام آرڈر دے رہا ہے، اور اسلام کو تو یہ پسند ہے کہ تم جم کرو، تم اپنے آپ کو مضبوط بناؤ، تم اپنے آپ کو مینٹن رکھو، اتنا طاقتور رکھو کہ کبھی وقت آئے تو اپنی طاقت کو دکھا سکو. لیکن کون سا وقت بتائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں طاقت کے تعلق سے، اگر ایک مومن طاقتور ہے، ایک مومن جم کرنے جاتا ہے، اور ایک غیر مومن، جم کا لفظ حدیث میں نہیں ہے، میں بیان کر رہا ہوں، میں تصریح کر رہا ہوں، طاقتور کا لفظ ہے. اس سے آپ چاہے جم کر کے اپنے آپ کو طاقت بنائے، چاہے کھا پی کے اپنے آپ کو طاقت بنائے، اپنے جسم کو مینٹن رکھے. ایک مومن ہے اپنے آپ کو مینٹن رکھتا ہے، طاقتور ہے، اپنے باڈی کو بالکل بنا کے رکھا ہے. اور ایک کمزور، ایک مومن اور ہے لیکن وہ کمزور ہے، کھا پی کے اس کا جو ہے جسم بھاری ہو گیا. وہ بھی مومن، یہ بھی مومن. ایک ہے جو اپنے آپ کو بنا کے رکھا، ایک ہے کھا پی کے جو ہے اس نے اپنے جم وغیرہ نہیں کیا، اس کے جو ہے توانائی اور اس کے جسم بھاری ہو گئے ہیں. ان دونوں کے اندر فرق کیا ہے؟ اللہ کے یہاں فرق ہے. فرق کیا ہے؟ یہ جو مومن جو اپنے آپ کو طاقت بنا کے رکھا ہے، جو جم کر کے بنایا ہے نا، یہ زیادہ محبوب ہے اس سے جو کمزور مومن ہے، جو طاقت کے معاملے کمزور ہے. اللہ کے یہاں وہ مومن جو اپنے آپ کو بنا کے رکھا ہے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مومن اللہ کی نظر میں حقیر نہیں، مد مقابل میں اللہ کو یہ زیادہ پسند ہے جو طاقتور ہے. لیکن طاقت کا غلط استعمال کرنا یہ اللہ کے یہاں بہت پکڑا ہے. اگر کوئی آدمی، اگر کوئی نوجوان جم کر کے ہٹا کٹ کے، لیکن افسوس ہے آج ہوتا ہے، تھوڑی سی 2-4 دن جم کر لیا، 2-4 مہینے طاقت آ گئی، اب اس کے جو طاقت ہے نا وہ فڑفڑانے لگتے ہیں. کس کو مارے، کس کو مارے؟ اس کی جب تک وہ مار نہ دینا کسی کو، اس کو اپنے ایسا سوچتا ہے کہ جم کا فائدہ نہیں حاصل ہوا. یہ حال ہے. یاد رکھو، اور یہ معاملہ اپنوں کے ساتھ زیادہ ہے، یہ بھی یاد رکھو، یہ ہم اپنوں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں. اگر وہی جھگڑا کسی اور سے ہو جائے نا تو سوچیں گے اس کا پارٹی بہت لمبی ہے، جانے تو چھوڑ دو. اور اگر کہیں رشتے دار سے ہو جائے نا، ارے مار کوئی نہیں، کچھ نہیں کر پائے گا، مار جتنا مارنا ہے. یہ حال ہے. ہم اپنوں کو ماریں گے، اپنوں کو جو ہے اپنے سے جھگڑا ہو جائے تو لے دے مار، اور اگر باہر ہو جائے تو چوہے کی طرف آگے چلے جائیں گے. یاد رکھیے کہ اپنی طاقت کا غلط استعمال کرنا، طاقت کا غلط استعمال کرنا. اگر آپ نے اپنی زندگی میں کسی کو ایک تھپڑ مارا بلا وجہ، سامنے والے کی کوئی غلطی نہیں، یاد رکھو قیامت کے دن آپ کو حساب دینا ہے، اور بہت ہی سخت حساب ہوگا، بہت سخت. اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا سب سے غریب انسان، سب سے فقیر انسان، سب سے کلاس انسان، سب سے محتاج انسان وہ ہے کہ قیامت کے دن اس کے پاس نماز بھی ہوگی، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہوگا، اس کے پاس روزہ بھی ہوگا، وہ حج بھی کر کے آیا ہوگا، وہ عمرہ بھی لے کر اللہ کے سامنے پہنچے گا. لیکن وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا، وہ کسی کو گالی دیا ہوگا بلا وجہ، وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو ایک تھپڑ مارا ہوگا، وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اور کسی کے بال کو بلا وجہ کھا لیا ہوگا. یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کسی کو بلا وجہ مار دے، جو کسی کی زمین اور جائیداد کو بلا وجہ ہڑپ لے، جو کسی کو بلا وجہ گالی دے دے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ایسے حالت میں آئے گا، اس کے پاس نماز بھی ہے، اس کے پاس روزہ بھی ہے، اس کے پاس حج بھی ہے، اس کے پاس زکوٰۃ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، اس کے پاس عمرہ بھی ہے، دنیا کی تمام نیکیاں اس کے پاس بھی ہے، لیکن اس نے اپنی دنیا کی زندگی میں کسی کو گالی دیا تھا، کسی کو مارا تھا، کسی کو زمین کو ہڑپا تھا. یاد رکھو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائے گی، اور جس کو اس نے مارا تھا، جس کو اس نے مارا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اکٹھا کرے گا، بیٹھائے گا. اب سنو معاملہ کیا ہوگا. اس کے پاس نیکیاں ہے اور اس کے پاس گناہ ہے. اس کے نیکیوں کو اس کو دے دیا جائے گا. کس کو؟ جس کو اس نے مارا تھا. پوری نیکیوں کو اٹھا کر مظلوم کو دے دیا جائے گا. اس کے پاس نیکیاں ہو گئی. اب بھی اس کے معاملہ اتنے ہیں کہ نیکیاں دینے کے باوجود نماز دے دیا، روزہ دے دیا، حج دے دیا، زکوٰۃ دے دیا، صدقہ و خیرات دے دیا، پھر بھی اتنا ظالم ہے کہ ابھی اس کا حق ادا نہیں کر سکا. اب کیا کرے گا اللہ؟ انصاف نہیں، اب اس کے گناہ پہ اس کو لاد دے گا، تب تو جا کے حق ادا ہوگا. اس کے گناہ کو، مظلوم کے گناہ کو
اس کے اوپر ظالم کے اوپر لاد دے گا, اس کے پاس گناہ ہی گناہ ہو گئے, اب آرڈر لگا اس کو پھینکو جہنم میں. آج ہم کیا کرتے ہیں, یہی حال ہے نا, طاقت آ گئی, قوت آ گئی, اس میں نوجوانوں کو بہت, کیونکہ خون گرم ہوتا ہے, مارنا تو ہی ہے. یاد رکھیے صحابہ سے سیکھیے. اگر آپ نے اپنی زندگی میں اگر کوئی ایسا عمل کیا ہے, کسی کو آپ نے ایک تھپڑ مارا ہے, بیلا مجھے, اگر آپ نے کسی کو گالی دی ہے, کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے, کسی کی زمین کو آپ نے ہڑپا ہے, کسی کی ایک بارش زمین کو آپ نے لیا ہے, یا کسی کو تھپڑ مارا ہے, اس سے دنیا میں معافی مانگ لو. صحابہ کی زندگی سے سیکھو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا نام تو بہت ہی مشہور ہے اور ان کو کون نہیں جانتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک زمین دی. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر کو ایک زمین دی, اور وہیں پر ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک زمین دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے دونوں کو ایک زمین دی, اور ان دونوں کے درمیان ابو بکر کی زمین اور حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمین بالکل قریب قریب ہے, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک کھجور کا درخت ہے. حضرت ابو بکر کو اللہ کے نبی نے زمین دی اور ربیعہ اسلمی کو ایک زمین دی, اور ان دونوں کے بیچ میں ایک کھجور کا باغ ہے, ایک کھجور کا پیڑ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین دے دی, اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر نے کہا کہ اے ربیعہ, یہ کھجور کا درخت میرا ہے, یہ تو میرے باؤنڈری میں آتا ہے. اور وہاں ربیعہ اسلمی کہتے نہیں نہیں اے ابو بکر, یہ کھجور کا پیڑ تمہارا نہیں, یہ تو میرے باؤنڈری میں آتا ہے, یہ تو میرا پیڑ ہے. یہ بات کرتے کرتے دونوں میں جھگڑا ہو گیا. حضرت ابو بکر اور ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے, اور اس جھگڑے کے دوران حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے ایسی بات کہہ دی کہ میرے دل پر وہ بات لگ گئی, مجھے بہت تکلیف ہوئی. میں نے اس بات کو سوچا, میں سوچ رہا ہوں, بہت تکلیف ہوئی. اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بات ربیعہ اسلمی کو کہی تھی, ان کو کچھ وقت کے بعد احساس ہوتا ہے کہ میں نے ربیعہ کے ساتھ تو بہت غلط کیا. حضرت ابو بکر کو احساس ہوتا ہے, اور یہی فرق ہے صحابہ کے اندر ہمارے اندر. ہم مار کے آتے ہیں تو سوا شیر, ہم مار کے اگر آ جائیں, کسی پر ظلم کر لیں اور وہاں سے رسپانس نہ ملے, سامنے والا ایک دن ہو گیا کچھ نہیں بولا, ارے اب کچھ ہونے والا, آپ آرام سے رہو. لیکن صحابہ کے اندر کیا تھا, صحابہ نے, ابو بکر نے کیا دیکھا, بولے ایسی بات کہ سامنے والے کو تکلیف ہو گئی, لیکن احساس ابھی معلوم ہے کہ ربیعہ کو جو ہے تکلیف ہوئی ہے. اپنے اندر احساس ہوتا ہے کہ یار میں نے تو ربیعہ کو بہت غلط کر دیا. فوراً اڑتے ہیں اور ربیعہ اسلمی کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں میرے بھائی, ہم دونوں کے درمیان بہت اچھی دوستی ہے, بہت پرانی رشتہ ہے. اے ربیعہ, ہم نے تمہیں بہت ہی غلط بات کہی ہے, ہم نے تمہیں جو بات کہی ہے, اے ربیعہ میں چاہتا ہوں کہ تم وہی بات مجھے کہہ دو, وہی بات دوہرا دو, معاملہ برابر ہو جائے. اے ربیعہ میں چاہتا ہوں, میں نے اپنی زبان سے جو تکلیف پہنچائی ہے وہی تکلیف تم بھی مجھے پہنچا دو تاکہ معاملہ برابر ہو جائے. لیکن ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہیں, میں اس بات کو نہیں دوہرا سکتا ہوں, میں آپ کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں. حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے ربیعہ, اگر تم اس بات کو نہیں دوہراؤ گے تو یہ بات میں جا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دوں گا. حضرت ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں دوہراتے ہیں, اور یہ معاملہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگتے ہیں. کہا اللہ کے نبی کے پاس, اور جب اللہ کے نبی کے پاس حضرت ابو بکر جانے لگتے ہیں تو پیچھے پیچھے یہ بھی جانے لگتے ہیں. اگر ہم ہوتے, غلطی تو ابو بکر نے کیا, ہم کیوں پیچھے جائیں. اور یہ بات ربیعہ اسلمی کے قوم والوں نے کہا, رشتہ داروں نے کہا, دیکھا کہ ربیعہ تم بھی جا رہے ہو, ابو بکر ابھی گئے کچھ دیر پہلے, تم بھی ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو. آئے ربیعہ, غلطی تو ابو بکر کی ہے, معافی وہ مانگے, تم ان کے پیچھے کیوں جا رہے ہو. کہا او لوگوں, اے میرے خاندان کے لوگوں, اے میرے قوم کے لوگوں, تمہیں معلوم نہیں کہ ابو بکر کون سی ہستی ہے, تمہیں معلوم نہیں کہ ابو بکر کون سی ہستی ہے. کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے نبی سے کوئی بات بیان کر دے اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جاؤں اور اللہ کے نبی ناراض ہو جائے, ابو بکر ناراض ہو جائے, اور ابو بکر کی ناراضگی کی وجہ سے جو اللہ کے نبی ناراض ہو جائے, اور جب اللہ کے نبی ناراض ہو جائے تو اللہ ناراض ہو جائے اور کوئی وعید ہمارے نازل کر دے. اس لیے مجھے جانا پڑے گا, میں وہیں جا کر اپنے معاملے کو سولو کروں گا. جب حضرت ربیعہ اسلمی اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اس سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ کر اپنی پوری بات کو بیان کر دیا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم دونوں کے درمیان کیا جھگڑا ہو گیا, کیا بات ہے. کہا اللہ کے نبی ایسے سے معاملہ ہے,
اللہ کے نبی نے کہا اے ربیعہ معاف کر دو، ان یغفر اللہ لک یا ابا بکر، کہہ دو کہ اے ابو بکر میں نے معاف کیا، اللہ تم کو معاف کرے۔ یہ جملہ جیسے ہی ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر کو کہتے ہیں اے ابو بکر ہم نے تم کو معاف کر دیا اور اللہ بھی تمہیں معاف کرے، اللہ کی قسم حدیث کے الفاظ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے زاروں قطار کے آنسو گر رہے ہیں، رونے لگتے ہیں۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں، یہ معاملہ ہے۔ آج دنیا کا معاملہ کیا ہے؟ آج ہمارے اندر ہم اپنی طاقت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو یہ بھی دیکھنا ہوگا، آپ کے پاس طاقت ہے، اس طاقت کو ظلم کے خلاف استعمال کیجئے۔ اگر کوئی ظالم کسی کو پریشان کر رہا ہے آپ اس ظالم کو اس کے ٹھکانے لگائیے، ایسا نہیں کہ آپ خود ظالم بن جائیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر اللہ کے یہاں آپ کو بھی سزا ملے گا۔ ایک اور چیز نوجوانوں کے اندر جو بہت بڑی بگاڑ ہے وہ کیا ہے؟ نشہ۔ نشہ کر رہا ہے نوجوان، نشہ کے اندر مبتلا ہے۔ جب تک وہ بیڑی اور سگریٹ نہ پی لے، تمباکو نہ کھا لے، جب تک کہ وہ کھینی نہ کھا لے، جب تک کہ وہ شراب نہ پی لے، اس کو چین نہیں آتا۔ اور کتنے ایسے لوگ ہیں، میں گاؤں وغیرہ میں دیکھا ہوں، یہاں کا ماحول تو نہیں جانتا ہوں، رمضان میں کیا کرتے ہیں جو لوگ بزرگ ہو گئے، وہ کھینی جو ہے نا، کھینی وہ فجر کے بعد سے لے کے مغرب تک بالکل چھوڑے رہتے، بالکل چھوڑے رہتے۔ اور جیسے مغرب کی اذان ہو جاتی ہے نا، وہ نماز گھر اگر تھوڑا لمبا نا تو وہیں سے افطاری کے بعد وہیں سے مار کے اس کے بعد جا کے وضو کر کے اس کو کھلا کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ کیا تقویٰ ہے؟ یہ تقویٰ ہے کہ آپ 24 گھنٹے میں 12 گھنٹہ چھوڑ پاتے ہیں اور 12 گھنٹہ پھر وہی کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ تقویٰ نہیں ہے۔ یہ رمضان اس لیے آیا ہے کہ آپ کے جو گندے چیزیں اس کو ختم کریں، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اس رمضان میں کیا کرتے ہیں؟ 12 گھنٹہ تو اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں اور پھر 12 کے بعد وہی کام کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں پورا مہینہ نہیں لگاتے، پھر کیا معاملہ آ جاتا ہے، کیسے آ جاتا ہے کہ عید کے بعد سے شروع نشہ۔ یہ شراب اتنی خطرناک چیز ہے، نشہ اتنی خطرناک چیز ہے، ضروری نہیں کہ آدمی شراب کرے، شراب پیے تب بھی اس گناہ میں شمار ہوگا، نہیں۔ اسلام کے اندر ہر وہ چیز جس کے اندر ذرہ برابر نشہ آ جائے وہ حرام ہے، وہ شراب کے زمرے میں آئے گا، وہ شراب کے زمرے میں آئے گا۔ آدمی یہ نہ سوچے کہ میں شراب نہیں پیتا ہوں، شراب تو فلاں چیز سے بنتا ہے اور میں تو خیری کھاتا ہوں، یہ شراب نہیں ہے، یہ بھی نشہ ہے، وہ بھی نشہ ہے۔ اور نشہ کے بارے میں ایک ہی وعید ہے، ایک ہی وعید ہے، یہ ام الخبائث ہے، یہ سارے گناہوں کا جڑ ہے، سارے گناہوں کا ماں ہے، یہ ساری گناہوں کا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ روایت نہیں پیش کرنا چاہتا ہوں، درس میں آیا تھا غالباً 7ویں پارے میں یا 6ٹھے پارے میں، تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ شراب بھی، نشہ بھی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، سگریٹ کی شکل۔ اچھا ہاں، نوجوانوں کو دیکھا جاتا ہے کیا کرتے معلوم ہے؟ آپ دیکھیں سڑکوں پر، گزرنے والے سڑکوں پر جس سے لوگوں کا آمد و رفت ہوتا ہے، وہاں ایسے پیئیں گے، اتنے فارم میں رہیں گے۔ اور کتنے ایسے نوجوان معلوم ہے، اگر ان کو عشق میں دھوکہ ملا ہے، اب ان کو وہی سگریٹ کے ذریعے سے ان کو کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ کیا یہ اپنی زندگی کو تم ایسے برباد کرو کہ جیسے اس کا کوئی ویلو نہیں ہے؟ کیا تم حساب دو گے اللہ کے یہاں؟ اللہ تم سے سوال جب کرے گا کہ تم اپنے زمانے کا حساب، تو کیسے تم زمانے کا حساب دے پاؤ گے؟ یہ نشہ، یہ نشہ کو چھوڑیے۔ یہ نشہ جو ہے یہ غیروں کا دیا ہوا طریقہ ہے، اور یہ آج مسلمان جو نوجوان طبقہ ہے سب سے بڑی وجہ ہے جو یہ برباد ہو رہا ہے۔ نوجوان بالکل کھوکھلا ہو چکا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے۔ نشہ کرنے والوں کو دیکھو، ڈھکیل تو گر پڑیں گے، بھانگ کھا رہے، بھانگ، ڈرگس کا استعمال کر رہے ہیں مسلمان، جتنا سپلائی مسلمان ڈرگس کا کر رہے ہیں اتنا کوئی نہیں کر رہا ہے۔ یہ آن میں کیمرہ ریکارڈ بول رہا ہوں، ہے یہ معاملہ ہے جہاں دیکھو جہاں مسلمان اکثر پکڑے جاتے ہیں ڈرگس کے معاملے میں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ نشے کو چھوڑیے، اگر چاہتے ہو کہ آپ کی جوانی اور آپ کی طاقت برقرار رہے تو آپ نشے کو چھوڑ دیجیے، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے نوجوانوں کی بگاڑ کا۔ اور اس کے بعد ایک اور وجہ ہے سوشل میڈیا سے بہت زیادہ لگاؤ۔ موبائل، رات کو 3 بجے تک ہمارا نوجوان موبائل چلاتا ہے، 3 بجے تک کچھ نہیں پائے گا تو وہ ریل دیکھتے رہے گا۔ فجر کی نماز کے لیے اس کو نہیں آنا ہے، ریل دیکھے گا۔ اس کو صبح جو ہے 10 بجے 11 بجے اٹھے گا دیکھ کے۔ سوشل میڈیا سے اتنا زیادہ تعلق بنا لیا ہے، اتنا زیادہ تعلق بنا لیا کہ پوچھے مت۔ اور جب وہ سوشل میڈیا سے جڑ گیا ہے تو اب اس کو نہ کام دکھتا ہے کہ کوئی بزنس کر رہا ہے، نہ کوئی دینی معاملات دکھتے، کچھ نہیں، بس اس کو وہی سوشل میڈیا، وہی سوشل۔ اور اسی سوشل میڈیا کے معاملے میں آپ دیکھا جائے ایک چیز اور ہے کہ ہمارا نوجوان جب سوشل میڈیا شروع کرتا ہے، اگر کوئی اللہ والا ہے نا، کوئی نماز پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی کچھ نہ کمی ہے۔ کیا کمی معلوم ہے؟
सोशल मीडिया देखता, इसी सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बहुत अच्छी बात करेंगे, देखने में तो बहुत अच्छी बात रहेगी, लेकिन किताब और सुन्नत से इसकी कोई दलील नहीं रहेगी, और हमारा नौजवान उसको फट से क्या करेगा, सब्सक्राइब, उसकी हर वीडियो उसको चाहिए, क्योंकि बात तो अच्छी है ना, लेकिन बात अच्छी है लेकिन किताब और सुन्नत की तो रही भाई। आप उसकी बात अगर दुनियावी मामला है, आपके तिजारत के ताल्लुक से आप ले लीजिए, नहीं मना करता हूं। अगर आपको वो उसकी बात हलाल तरीके से तिजारत में आगे कर रही है, आप फॉलो कीजिए उसको, और हाथ से मौका नहीं जाने दीजिए। क्यों? तिजारत में फायदा हो रहा आपका, लेकिन हलाल तरीका, मैंने बताया हलाल तरीका। और अगर आपको वो, आज तो कितने ऐसे लोग प्रचार कर रहे हैं, ये करेंगे तो आपको इतना पैसा मिलेगा, हमारा नौजवान उसको अच्छा मेहनत के काम नहीं करना चाहता है, सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए, गेम के जरिए से जो है आईपीएल अभी शुरू होने वाला ना, वहां भी जो है क्या नाम है ड्रीम 11 और पता नहीं क्या क्या है, उस पर जो है पैसा लगाएगा, 20 चल रहा था, इसमें भी हमारा नौजवान इस पे गेम लगा रहा था। क्या है, आप मेहनत करके अपनी ताकत से पैसा कमाइए, इस्लाम मना नहीं करता, आप लखपति करोड़पति अरबपति सब कुछ बन जाइए, लेकिन हलाल तरीके से अपनी मेहनत के बाद उसे, नबी ने सहाबा ने अपनी मेहनत से कमाया। अगर आप चाहते हैं, वो वाकई में नहीं जाना तो वक्त बहुत काफी हो गया, वरना कितने ऐसे वाकयात, सुहैब रूमी के वाकयात हैं, मुसाअब बिन उमैर के वाकयात हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ के वाकयात हैं, अल्लाह के नबी के खुद के वाकयात आपने तिजारत की है, हजरत अबू बकर हजरत उस्मान गनी के वाकयात हैं। तो आप अपनी तिजारत पर फोकस कीजिए, आप जो है सोशल मीडिया से उतना ही लगाव रखिए जितना आपसे हो सके, आपके काम खत्म हो गए, बाहर के काम थोड़ी बहुत आप लगाव रखिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि आप पूरी पूरी रात जो है 2-2, 3-3, 1-1 बजे तक आप जो है सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ी बिगाड़ है। इसी तरीके से एक और बिगाड़ ये है नौजवानों के अंदर, गैरों की नकल करना, गैरों की नकल करना। हमारे नौजवान छल्ला इसलिए नहीं पहनते कि ये शिर्क है, फैशन के नाम पे पहनते हैं, क्या धागा पहनते हैं, अरे यार ये तो शिर्क है, लेकिन मैं शिर्क की वजह से नहीं पहनता हूँ, अरे यार फैशन चला है, धागा बांधने का, आए गैरों का नकल। आप गैर मुस्लिम को देखिए, वो छल्ला पहन रहते हैं, वो कार में पहने रहते हैं, वो गले में पहने रहते हैं, हमारा मुसलमान भी। अरे ऐसे नमाजी लोगों को मैंने देखा है, मैंने नमाजी नौजवानों को देखा है कि वो अपने हाथ में, और मैंने मुंबरा में तो ऐसा देखा है एक शख्स को, व्हाइट दाढ़ी, क्या व्हाइट दाढ़ी, बिल्कुल व्हाइट दाढ़ी, और औरतों का लिबास और कान छिदाया हुआ, वो औरत नहीं था, उसकी पूरी मुकम्मल दाढ़ी मैंने देखा है, सफेद दाढ़ी और कान में बालियां, पूरा बिल्कुल हुलिया गैरों का। ये मामलात आज हमारे नौजवानों के अंदर है। कितने ऐसे नौजवान हैं वो कान को छेदाए होते हैं, कितने ऐसे नौजवान हैं कान में चिपकाने वाला तो उसको पहने हुए हैं, कितने छल्ला पहने हुए हैं, और छल्ला के साथ साथ एक चैन बासलेट आता है वो भी पहने हैं। ये क्या तरीका है नौजवानों का? मुसलमान का आपको पहनना है, शौकीन है, आप घड़ी इस्तेमाल कीजिए, वॉच इस्तेमाल कीजिए, ये भी एक जीनत है, उसको आप इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये नहीं होगा, क्योंकि हम गैरों के तरीकों को फॉलो कर रहे हैं। गैरों को अगर तरीकों को फॉलो करेंगे तो आप उन्हीं में से हो जाएंगे। अल्लाह के नबी ने कहा, मन तशब्बह बिक़ौमिन, जो किसी कौम का मुशाबहत इख्तियार करेगा फहुवा मिन्हु, वो उसी कौम से होगा। वो किसके कौम से होगा? वो उसी कौम से होगा। मेरे नौजवान साथियों, मुसाअब बिन उमैर भी आपकी तरह एक नौजवान थे, मुसाअब बिन उमैर भी आपकी तरह एक नौजवान थे, और आपके पास क्या वो कपड़ा होगा, आपके पास वो जूता क्या होगा जो मुसाअब बिन उमैर के पास हुआ करता था। मुसाअब बिन उमैर का जूता ये यमन से आया करता था। मुसाअब बिन उमैर जो कपड़ा पहनते थे उस कपड़े को लोग देख कर दंग रह जाया करते थे। मुसाअब बिन उमैर का जो इत्र और खुशबू हुआ करता था, जो खुशबू लगा कर वो जिस गली से निकला करते थे, मेरे नौजवान साथियों वो भी नौजवान थे। मुसाअब बिन उमैर जिस खुशबू को इस्तेमाल करके निकलते थे, गली वालों मोहल्ले वालों को